بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ توجہ فرمائیں جی، آج ہم سورت انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ التکویر۔ کیا نام ہے سورت کا؟ تکویر۔ اور دوسرا نام اس سورت کا، اس کو کبرت بھی کہتے ہیں، سورت کبرت، یعنی یہ لفظ جو ہے پہلی آیت کا سورۃ التکویر، اور کبرت بھی بعض دفعہ کہا جاتا ہے۔ اذا کا کیا معنی پڑا ہوا ہے؟ جب۔ الشمس سورج، اذا الشمس جب سورج، کبرت لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کبرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ یہ وہ صورت ہے جن کے بارے میں حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ 3 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کیا ہے ان 3 صورتوں کو؟ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا؟ یاد ہے کسی کو؟ جی فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، کہ جو بندہ چاہتا ہے نا اپنی آنکھ سے قیامت کا منظر دیکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 صورتوں کو پڑھ لے۔ نمبر 1 اذا الشمس کورت، نمبر 2 اذا السماء انفطرت، نمبر 3 اذا السماء انشقت۔ یہ 3 صورتیں پڑھ لے تو گویا کہ اس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کیونکہ ان کے اندر بیان ہی سارا قیامت کا منظر ہوا ہے تینوں صورتوں میں۔ تو اس لیے پہلی آیت میں ہی سمجھ آ رہی ہے، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ کب لپیٹا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ کب لپیٹا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ یعنی لپیٹنے سے کیا مراد ہے؟ بے نور ہو جائے گا، یہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ چاند بھی اسی طرح ہے، حدیث میں آتا ہے چاند اور سورج دونوں کو لپیٹ دیا جائے گا، دونوں بے نور ہو جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے۔ ساری وہ باتیں پیچھے بھی پڑھ لی ہیں، مزید آگے آ رہی ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ نمبر 2 وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انْكَدَرَتْ بے نور ہو جائیں گے، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ چاند سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ نمبر 3 وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا کا کیا معنی؟ الجبال، پہاڑ، اور جب پہاڑ سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے۔ سُيِّرَتْ کا معنی؟ چلائے جائیں گے۔ کیا مطلب اس کا چلائے جائیں گے؟ پہاڑ چلائے جائیں گے، کیا مطلب؟ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ یہ اب تو مضبوط کھڑے ہیں نا، بطور میخ اللہ تعالیٰ نے گاڑے ہوئے ہیں، جس طرح لکڑی کے اندر میخیں لگائی جاتی ہیں، اس طرح زمین پہلے ہلتی تھی۔ جب شروع میں اللہ نے بنائی تو اس میں ہلنے والا مادہ تھا، حرکت کر جاتی تھی، ایک طرف وزن زیادہ ہو جائے تو دوسری طرف سے اوپر ہو جاتی تھی۔ اس وقت پہاڑ نہیں بنائے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مضبوطی کے لیے پہاڑ پیدا کیے، اور بطور میخیں جو ہیں اس کو زمین میں گاڑ دیا، پھر زمین ہلنے سے رک گئی۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں زمین پہ اللہ نے گاڑے ہوئے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، لیکن قیامت کو کیا بنے گا؟ یہ بھی ہل جائیں گے، صرف ہلیں گے ہی نہیں بلکہ چلائے جائیں گے۔ تمام آیات اور احادیث کا خلاصہ نکالیں نا تو پہاڑ جس طرح پیچھے پڑا نہیں، اب دھنکی ہوئی روئی کی طرح یہ حالت ہوگی پہاڑوں کی۔ اب دھنکی ہوئی روئی کتنی ہلکی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ہلکی سی آپ پھونک ماریں، ہوا چلے نہ چلے وہ پھر بھی جو ہے نا وہ روئی اڑتی پھرتی ہے۔ پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے، اتنے مضبوط پہاڑ ہیں، قیامت والے دن ان کو چلا دیا جائے گا، یعنی جگہ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی طرح جو ہے، روئی کی گالوں اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، یہ کچھ بھی نہیں رہے گا، زمین جو ہے وہ بالکل برابر ہو جائے گی۔ کافروں نے سوال کیا تھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ تم کہتے ہو قیامت آئے گی، ایسے ایسے ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ بکھر جائے گی، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، تو یہ پہاڑ جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ پہلے بھی بتایا تھا نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ انہوں نے تنزیہ سوال کیا تھا کافروں نے کہ ہم یہ سوال کریں گے، نبی علیہ السلام کو جواب ہی نہیں آئے گا،
بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا بنے گا قیامت والے دن؟ قیامت کے منکر تھے نا اصل میں، انکار کرنے والے تھے، تو کہتے ہیں پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آیت نازل کر دی، کیا نبی ان کو بتا دے کہ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان کو بتا دے کہ قیامت والے دن میرا رب ان کو مٹی کی دھول بنا کر اڑا دے گا۔ مٹی کی دھول ہوتی ہے نا، موٹر سائیکل پہ گزریں یا ویسے کوئی گاڑی گزرے تو کچی سڑک پہ مٹی اڑتی ہے، دھول ہوتی ہے وہ، اب اس کے کیا وزن ہے، کیا حیثیت ہے، مٹی اڑ جاتی ہے۔ اس طرح پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا، ریت کے ذرات بنا دے گا، دھنکی ہوئی روئی کی طرح اس کو کر دے گا۔ یہ ساری آیات اور احادیث وہ ساری ذہن میں ہوں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ اب چلائے جانے کا معنی سمجھ آ گیا نا؟ کس طرح چلایا جائے گا جی؟ اڑا دیا جائے گا، اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اتنے مضبوط پہاڑ جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ انسانوں کا کیا بنے گا؟ قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ نمبر 4، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار کہتے ہیں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عُطِّلَتْ، ہاں جی، چھوڑ دی جائیں گی، عُطِّلَتْ چھوڑ دی جائیں گی۔ بڑی قدر و قیمت تھی نا حاملہ اونٹنی کی، ویسے ہی عرب کے اندر اونٹ بڑے معروف تھے اور یہی قیمتی چیز ہوا کرتی تھی، اور پھر 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بچہ جننے والی ہے، یہ تو بہت پیاری ان کو لگتی تھی، مزید آگے اللہ کا انعام ہونے والا ہے، ایک اور جانور بڑھ جائے گا، تو قیامت اس وقت کچھ حیثیت نہیں ہوگی ان کی، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی اونٹنیاں حاملہ اونٹنیاں عُطِّلَتْ چھوڑ دی جائیں گی، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ہوں گی، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ 5ویں نمبر پر جی، 5ویں آیت میں کیا کہا گیا؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحوش، وحشی جانور، جنگلی جانور، یہ زہریلے جانور یا جتنے جو کچھ بھی ہے، وحشی جانور یا جنگلی جانور، حشرت اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، اور زمین ہلے گی نا، زلزلہ آئے گا قیامت کے دن، زمین پر زلزلہ ہوگا، زمین ہل رہی ہوگی، پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، یہ کیفیت میں جو زمین کے اندر چیزیں رہتی ہیں، بلوں میں رہتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر غاروں میں رہتی، جب وہ زمین ہلے گی وہ سب کچھ باہر آ جائے گا، سب کچھ باہر آ جائے گا۔ یہ ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ کی زمین میں، سارے کا سارا جو ہے وہ حشرت جمع کر دیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا، وہ باہر آ جائے گا۔ وہ بچنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے اپنی جگہ تلاش کریں گے، انسان ان سے ڈریں گے کہ یہ کیا ہے، وہ انسانوں کی طرف آئیں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ تو اس وقت منظر پیش کیا جا رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا یا اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، 6 آیت میں حیران کن بات، سمجھ میں نہ آنے والی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا کا معنی، اور البحار سمندروں کو کہتے ہیں نا، دریاؤں کو، وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سُجِّرَتْ بڑکائے جائیں گے، سُجِّرَتْ کا معنی بڑکانا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، آگ لگانا، آگ لگ گئی، جب ان کو بڑکایا جائے گا، آگ لگائی جائے گی ان کو جی۔ اب دیکھو سمندر کو آگ لگ جائے گی جی، سمندر کو بڑکایا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ سمندر کو ہی آگ لگ جائے گی، پانی کو آگ، حالانکہ پانی کیا ہے؟ آگ کو بجھانے والا ہے، اس کا بڑکانا کیا ہوگا؟ اب سائنس پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پانی کس چیز کا مرکب ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ پانی 2 گیسیں ہیں، 2 گیسوں کا مرکب ہے، کس کس کا ہے؟ آکسیجن کا، آکسیجن اور ہائیڈروجن 2 کا ہے۔ یا تو یہ اپنی اپنی اصل پہ آ جائیں گے قیامت والے دن، کیونکہ ایک
جلنے والا ہے، ایک جلانے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ دونوں کو ملا کر آگ کو بجھانے والی چیز بنا دیا ہے پانی، حالانکہ ایک جلنے والی ہے ایک جلانے والی ہے، اور یہ دونوں مل کر آگ کو بجھانے والی چیز بن گئی ہے پانی۔ یا تو قیامت والے دن یہ اپنی اصل پر آ جائیں گے، ایک جلنے والا ہو ایک جلانے والا ہو، آگ لگے گی ایک لمحے کے اندر سارا پانی اڑا کے رکھ دے، ختم۔ یا تو یہ کیفیت ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے نیچے حرارت ہے، معلوم ہے نا، یہ بھی زمین کے نیچے چلے جائیں تو تپش ہے، یا تو وہ بڑک اٹھے گی، آگ لگ جائے گی پانی کو، سمندر کو بڑکا دیا جائے گا، یہ کیفیت ہے۔ اور یہ قیامت والا کا منظر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کو بڑکایا جائے گا، اس کو آگ لگا دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، 7ویں نمبر والی آیت، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو ملایا جائے گا، جب جانیں ملائی جائیں گی یا جانوں کو ملایا جائے گا، نفوس ہے نا نفس کی جمع، جب نفسوں کو جانوں کو زُوِّجَتْ ملایا جائے گا، اس کے نہ دو معنی ہو سکتے ہیں کہ کون سی جانیں کس کے ساتھ ملائی جائیں گی۔ نمبر ایک، یا تو یہ معنی ہے کہ جان کو جسم کے ساتھ ملایا جائے گا، دوسرا نفخہ مراد ہے، یعنی قیامت والے دن ایک سور پھونکا جائے گا تو مر جائیں گے سارے ہی، دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، جو فرشتہ اللہ کے منتظر ہے کہ جب وہ پھونک مارے گا اس میں تو سارے مر جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے اس آواز سے، چیخ سے، دوبارہ پھونک مارے گا سور میں تو سارے دوبارہ کیا ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، میدان محشر لگ جائے گا۔ تو دوسرا نفخہ، دوسری مرتبہ پھونکنا، وہ یہاں سے مراد ہے کہ نفسوں کو اس کے جسموں میں ملایا جائے گا، سارے زندہ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب جانوں کو زُوِّجَتْ ملایا جائے گا، کس سے؟ ان کے جسموں سے، لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ملائے جائیں گے، اور ظالم گناہگاروں کے ساتھ ملائے جائیں گے، اپنے علیحدہ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہو جائیں آج، ان کی صفیں علیحدہ ہوں گی، نیک لوگوں کی صفیں علیحدہ ہوں گی، وہاں فیصلے ہوں گے۔ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ جب جانوں کو ملایا جائے گا۔ 8ویں نمبر پہ آیت، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، توجہ سے جی، وَإِذَا، اور جب، الْمَوْعُودَةُ، زندہ دفن کی گئی بچی یا زندہ دفن کی گئی لڑکی، کوئی معنی کر سکتے ہیں۔ الموعودہ، جس کو نہیں کہتے زندہ درگور کر دینا، زندہ درگور کرنا کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہی دفن کر دینا، اٹھاؤ زندہ بندے کو اور گڑھا کھود کر پھینک کر اوپر مٹی ڈال دو، زندہ ہی دفن کر دیا، اس کو کہتے ہیں زندہ درگور کرنا۔ الموعودہ تو بچی کو زندہ دفن کرنا، زندہ دفن کی گئی بچی، اس کو موعودہ۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے یا بچی سے، سئلت، سوال کیا گیا، اس دن کو ذرا یاد تو کرو، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سئلت، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کیا سوال کیا جائے گا جی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بڑا مشکل سوال ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ کی وجہ سے، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ کے بدلے میں، کس گناہ کے پاداش میں، کس گناہ کی وجہ سے، قتلت، اس کو قتل کیا گیا۔ بچی کا گناہ کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں نا، پہلے معاشرے میں جہالت میں لوگ کیا کرتے تھے، بچی کو گھر میں پسند نہیں کرتے تھے، جیسے گھر میں بچی پیدا ہوتی لوگ تانے بڑے دیتے تھے کہ اس نے گھر بچی رکھی ہوئی ہے، کوئی رکھتا نہیں تھا، جیسے بچی پیدا ہوئی اس کو لے جاؤ باہر، گڑھا کھود کر اس میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دو، دفن کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، صرف اس وجہ سے کہ یہ بچی بڑی ہوگی، جوان ہوگی، کسی سے نکاح کرنا پڑے گا، کوئی ہمارا داماد بنے گا، یہ ہمارے لیے تو شرم کی بات ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے ہی دفن کر دو، ختم کر دو، مار دیتے تھے، اور مارنے کا انداز بھی زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ اسلام نے آ کر یہ پیغام دیا کہ اس دن کو یاد کرو، اس بچی سے پوچھا جائے گا، اللہ نے اس بچی سے پوچھنا ہے کہ تجھے کس گناہ کی وجہ سے دفن کر دیا گیا، اب بتاؤ پھنسے گا کون؟ والدین ہی پھنسیں گے نا، اب اس بچی کا تو گناہ ہے کوئی نہیں،
اب بچی سے اللہ نے جب پوچھنا ہے کہ تجھے کون سے جرم میں قتل کیا گیا، تو اب قتل کرنے والے پھنسیں گے۔ پھر اسلامی معاشرہ آیا، لوگوں نے ہدایت لی، سیدھے راستے پر آئے، پھر انہی بچیوں سے پیار کرنے والے بنے۔ اور بیٹوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے، بیٹوں کے ساتھ کچھ یوں کرتے تھے کہ جیسے بچہ پیدا ہوا نا، گلا دبا کر مار دیتے تھے، گلا دباتے اور مار دیتے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ بڑا ہو کر ہمارے ساتھ کھائے گا، ہمارے پاس تو رزق ہی کوئی نہیں، غربت بہت زیادہ ہے۔ غربت کی وجہ سے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، غربت کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دیتے، کھانا کہاں سے کھائیں گے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی منع کیا کہ کوئی بندہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرے، جو تمہیں رزق دیتا ہے ان کو بھی وہ دے دے گا۔ بندہ خود بھی تو کھا ہی رہا ہے نا، اگر غربت ہے تو پھر بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے نا، تمہیں بھی تو کسی نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی تو کوئی دے ہی رہا ہے، تم ان کو رزق کی وجہ سے قتل کر رہے ہو۔ جو تمہیں روزی دیتا ہے وہ ان کو بھی دے گا، قتل نہ کرو کسی کو، منع کر دیا قرآن نے آ کر۔ تو یہ آپ نے قیامت کا منظر کچھ پڑھا ہے ان 9 آیات کے اندر، آگے بھی ہے انشاءاللہ، وہ پھر کل پڑھیں گے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، توجہ فرما لیں، کوشش کریں کہ آپ ترجمہ کریں۔ اذا الشمس، یہاں اور نہیں ہے، اذا الشمس کوورت، لپیٹ دیا جائے گا جب سورج، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، چلائے جائیں گے، مجہول ترجمہ کرنا ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، نہیں 10 ماہ کی اونٹنیاں نہیں، ہاں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عُطِّلَتْ، چھوڑ دی جائیں گی۔ چھوڑ دی جائیں گی نا، بیکار خود ہی اس میں آ گیا ہے، ایک چیز کو چھوڑ ہی دیا گیا ہے، اس کی کون سی تعریف کی گئی ہے جس کو چھوڑا گیا، وہ بیکار ہی ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بھڑکا دیے جائیں گے، آگ لگے گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو ملایا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی گئی بچی سے یا زندہ دفن کی گئی بچی سے سئلت، پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ کی وجہ سے، قتلت، تجھے نہیں، قتلت، اس کو قتل کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا، کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، یہ جب سوال کیا جائے گا، یاد ہو جائے گا نا انشاءاللہ۔ اسلامی عقیدہ ہے آپ کے پاس؟ دینا ذرا ایک اس کا سوال ہلکا سے پڑھتے ہیں۔ سوال ہم نے پڑھا تھا، تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ کس کا طواف کرنا چاہیے؟ ہاں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کس کا ہے؟ بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا طواف ہے اور کسی چیز کا نہیں۔ جس بندے نے، حدیث میں بھی آتا ہے، جس بندے نے اللہ کے گھر کا طواف کیا اور 2 رکعتیں پڑھی، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا پھر 2 رکعتیں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھتے ہیں نا طواف کے بعد، جس نے وہ 2 رکعت پڑھی، اس نے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ حدیث میں بھی یہی بات آ گئی۔ اگلا سوال آج کا ہم پڑھیں گے، جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب سنیں، جادو کرنا کفر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ شرعی حیثیت معلوم ہو گئی نا، کیا ہے؟ کفر، جادو کرنا کفر ہے، بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ جادو کرنا کفر ہے۔ آگے قرآن مجید کی آیت کیا ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ معلوم کیا ہوا اس آیت سے کہ جادو کرنا تو سیکھنا سکھانا کفر ہے، یہ کفر کا کام ہے، مسلمانوں کا یہ کام ہی نہیں ہے، اس سے کفر لازم آتا ہے جادو سے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں ان سے بچو، یعنی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے چیزوں سے کیا کرو، تم بچو۔ وہ 7 چیزیں ہلاک کر دینے والی کون سی ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے؟ ان میں سے جب پوچھا گیا نا کہ وما ہننا، اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں،
آپ نے فرمایا الشرک باللہ والسحر، پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرے نمبر پر جادو کرنا، سحر جادو کو کہتے ہیں نا، جادو کرنا۔ اور آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی ہے کہ جو بندہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے یہ بھی بڑا الٹ کام ہے۔ جادوگر کے پاس جانے سے، یہ جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، ان کے پاس جانے سے آپ کو پتہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ بتائیں۔ ہاں، 40 دن کی عبادت ہی اللہ قبول نہیں کرتا، صرف جانے سے۔ اس کی تصدیق نہیں کی ابھی آپ نے، صرف گئے ہیں، بس تھوڑی بہت بات چیت کر کے آ گئے ہیں۔ اتنے منحوس ہیں یہ کہ اللہ 40 دن عبادت ہی قبول نہیں کرتا اس بندے کی، حالانکہ اس کو مان کر نہیں آیا، وہ ویسے ہی گیا ہے آگے۔ اور جو اس کو ہاتھ کی دکھائے، اس کو قسمت بھی میری کیا قسمت ہے جی، آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے وہ دیکھ کرو، یہ جی فلاں جی اتنی تیری شادیاں ہوں گی، اتنے تیرے پاس پیسے ہوں گے جی، بڑی بڑی باتیں ایسے بس اپنی طرف سے بنا کر بتاتے رہتے ہیں۔ جس بندے نے اس کی تصدیق کر دی، یعنی ہاتھ دکھایا، اس کے پاس گیا نجومی کاہن کے پاس، اور واقعی اس کو سچا سمجھ کر آ گیا۔ تصدیق کا مطلب کہ جسے اس نے کہا اس کو سچ مانا اور واپس آ گیا، اس نے کیا کیا ہے؟ کس طرح کا کفر؟ حدیث ابو داود میں ہے، الفاظ ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا نا، جو کچھ بھی نازل کیا اس نے سب کا کفر کر دیا ہے۔ اب نازل اللہ نے کیا کیا ہے؟ قرآن، احادیث، پوری شریعت کا اس نے انکار کر دیا، کفر کر کے واپس آ گیا ہے، تو پھر نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو حکم جاری کر دیا تھا ان کاہنوں کو قتل کر دو، اور 4-5 انہوں نے جادوگر قتل کروائے بھی تھے اپنے دور حکومت میں۔ تو اس لیے جادو جو ہے نا، جادو کی شرعی حیثیت کفر ہے، کوئی جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔